بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگلا سبق ہمارا یہ ہے چوتھا سبق، چوتھا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور اس سبق کا نام ہے استاد کا احترام. ٹھیک ہے. اور اس مضمون کا عنوان ہے استاد کا احترام. اس کے لکھنے والے ہیں وہی جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، جنہیں جو شروع میں دیا گیا ہے مؤلفین، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. استاد بورڈ میں آئے تو ہمیں اس کا کوئی یہ لکھنا ہے نا، مطلب خلاصہ مصنف. ہاں اس کا نہیں آئے گا، اس کا نہیں ہے. استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے. کہہ رہے کہ استاد کا پیشہ، پروفیشن، استاد کا پیشہ پروفیشن جو ہے یہ سب سے عظیم، سب سے بڑا اور مقدس، پاک، سب سے مقدس ہے، سب سے پاک ہے، پیشہ ہے، پروفیشن ہے، پیشہ، کام. تمام پیغمبروں، کیوں مقدس ہے، کیوں عظیم ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ تمام پیغمبروں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی مفکر گزرے ہیں، مفکر کا مطلب بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے فلاسفر، پرہیزگار، اور جتنے بھی بڑے بڑے پرہیزگار، نیکوکار، اولیاء کرام، بڑے بزرگان دین اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ استاد کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنے پر کیا دیا ہے؟ زور دیا ہے. بہت اس کی جو ہے نا، انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، زور دے کر کہا ہے، بہت اسٹرانگلی کہا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا. یہ نہیں کہ صرف اسلام نے تو کہا ہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت فیکم معلما. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت فیکم معلما، میں تم میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں تمہارے لیے استاد بن کر، یعنی میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ ایک استاد کی ہے. بعثت فیکم معلما. ٹھیک ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ اسلام نے اس کا کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، جس سے میں نے ایک معمولی سی ایک چیز بھی سیکھی، میں اس کا غلام، میں کیا ہوں؟ غلام بن گیا، میں اس کا غلام بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. بہرحال تو اب آگے بتائیں گے. یہ استاد ہی انسان کو، اس طرح نہیں بلکہ سبھی مذاہب، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیوز ہو، چاہے وہ سکھ ہو، بودھ ہو، ہر کسی نے استاد کی عظمت، استاد کی بڑائی کو تسلیم کیا ہے، ایکسیپٹ کیا، مانا ہے. استاد کیوں؟ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے، بے خبری کی دنیا سے، عالم بے خبری کی دنیا سے، بے خبری کی حالت سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے، جانکاری کی دنیا میں. اس سے پہلے ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی ہوتا ہے اس کو کچھ، لیکن جب استاد اس کو بتا دیتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ چیزیں، پھر وہ کیا بنتا ہے؟ پھر اس کے پاس نالج آ جاتی ہے. آگے دیکھیں بیٹا. تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس اندھیری دنیا، تاریک دنیا، اندھیری دنیا. اب دیکھیں تاریخ کیسے لکھا ہوا ہے، تیا الف ریہ یہ کی تاریخ، یہ تاریخ ہوتا ہے، لیکن اگر قاف سے لکھیں گے غلط ہوگا. تاریخ ایک نام ہوتا ہے، توئی الف ریہ قاف، وہ کیا ہوتا ہے؟ توئی الف ریہ قاف، تاریخ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روشن ستارہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشن ستارہ. لیکن یہ تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ تاریخ اور یہ ہے تاریخ، لیکن بہت سارے لوگ اگر یہ نام کو لکھتے ہیں نا ایسے تو کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا نا. اس لیے نام جو ہے وہ تاریخ ہے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اندھیرا، تاریخ. بہرحال لیکن بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں. اصل تو ہمارا نام عربی ہوتا ہے نا، اس لیے ہمیں عربی کا خیال رکھنا ہے.
کیونکہ ہم سب مسلمانوں کے نام جو ہوتے ہیں نا وہ کس کے لیے گئے ہوتے ہیں؟ عربک ورڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عربک میں ہی دیکھنا پڑے گا صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں انگلش میں، ہاں میرا انگلش میں، تو پھر انگلش سے ہم اردو میں لکھتے ہیں تو غلط لکھتے تھے. جیسے ایک نام ہے، ذرا بتاؤ کیا ہے یہ، ہم ایسے لکھتے ہیں نا، کیا ہے یہ؟ اصل میں ہے مصعب. مصعب ہے، مصعب بن عمیر. مصعب کا مطلب ہوتا ہے اللہ بچائے کسی چیز سے دو چار ہونا، ایکسیڈنٹ ہو جانا. لیکن یہ مصعب ہے. مصعب کا مطلب ہوتا ہے مشکلوں کو آسان کرنا، مشکلات کو کیا کرنا، جس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ مصیب لکھ دیتے ہیں. تو مصیبت ہی آئے گی نا، اور کیا آئے گی، ایکسیڈنٹ ہی تو ہوں گے پھر. اس لیے مصعب ہے، کیا ہے؟ مصعب. اصل میں یہ ایسے ہے، میم صاد آن بے، مصعب ہے. مصعب بن عمیر ایک بہت بڑے صحابی تھے. بہرحال آگے دیکھیں، کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا. کوئی انسان نہ دنیا کے علوم سے نہ باطنی علوم. باطنی سے مراد دل کے علوم، جو پیچھے آیا نا، کیا ہے؟ دلی قوا کو، قوت عقلی اور قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانا. وہ دل کی طاقتیں، دماغ کی طاقتیں ہے نا، حسد، بغض، کینہ، یہ سب جو چیزیں ہوتی، فیلنگز، اچھی فیلنگز، ٹھیک ہے، اچھے خیالات، اچھے جذبات، اس کو کہتے ہیں باطنی. علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے استاد کی رہنمائی، یہ رہنمائی نہیں ہے، الف نہیں ہے، رہنمائی ہے، غلط ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہ رہنمائی ہے. رہنمائی، کیونکہ اصل میں راہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ راہ نمائی، لیکن جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو رہنمائی ہے، تب یہ الف کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. تو رہنمائی جب ہم ساتھ میں لکھتے ہیں، رہنمائی حاصل نہ ہو، یعنی اس کی گائیڈنس نہ ملے، صحیح راستہ نہ ملے. استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنائے. استاد کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی میں آئی ہوئی ناہمواریاں، دشواریاں، مشکلات، ناہمواری، مشکلات، رکاوٹیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ دور کر. ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ لفظ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کئی کتابیں دیکھتا ہے کئی چیزوں سے، لیکن تب بھی سمجھ میں نہیں آتی. پھر استاد کے پاس، استاد اس کو ایک چیز میں سمجھا دیتا ہے، ایک لفظ بول کے پورا کلیئر ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، یہ اللہ نے یہ جو علم ہے نا، یہ استاد کی مدد سے ہی آئے. ورنہ آج بھی آن لائن کا سلسلہ اتنا آگے بڑھا ہے، کیا اسکول کی اہمیت ختم ہو گئی؟ اب چلو یوٹیوب سے پڑھیں گے، وہاں سے پڑھیں گے تو ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک تو ہوتا ہے کتاب سے علم، دوسرا ہوتا ہے یہ علم جو ہے نا، یہ سینہ در سینہ ہوتا ہے، یہ منتقل ہوتا ہے. علم ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے علم کا نور. نالج تو ملے گی، سب چیزیں ملے گی، لیکن جو علم کا نور ہوتا ہے یہ دل بدل، سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے. ہمیں اپنے استادوں نے پڑھایا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. پھر اسی طرح یہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے. یہ علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ علم کا نور ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، یہ استاد کے ذریعے سے ہی آئے گا. یہ علم خود بخود پھر استاد اسکولوں کا بند کر دو، پھر ایسے ہی پڑھیں گے، گھر میں یہ سب پڑھیں گے، ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ باضابطہ سسٹم ہے، باضابطہ نظام ہے، اللہ نے بنایا، یہ استاد کے ذریعے سے ہی علم آئے گا. بہرحال تو استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو کیا کرتا ہے؟ دشواریوں کو، مشکلات کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر کیا بنا دیتا ہے؟ آسان. آنے والی جو زندگی اس کی ہوتی ہے، جو بڑی کٹھن ہوتی ہے، کیونکہ جب اس نے پہلے ہی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، ایجوکیشن لی ہوتی ہے، استاد اس کو باخبر کراتا ہے ان چیزوں سے، تو اس سے لیے پہلے ہی اویئر ہو جاتا ہے، پہلے ہی اس کو پتہ چلتا ہے، پہلے ہی اس نے اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اس کے لیے مشکلوں کو جو ہے نا پار کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے. آگے دیکھیں، ان استاد کے تجربات، وجہ کیا ہے اس کی؟ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ استاد کے جو تجربے ہوتے ہیں، کیونکہ استاد نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، اس نے بھی یہ لائف گزاری ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے نا، یہ گزار کے وہ آیا ہوتا ہے. ابھی جو طالب علم ہوتا ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس اسٹیج پہ، جس اسٹیج پہ یہ ابھی ہوتا ہے،
جن دشواریوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک استاد نے ان دشواریوں کو سامنا کیا ہوتا ہے، فیس کیا ہوتا ہے. اب وہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ، اپنے جو ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے جو ہے طلباء کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ان باتوں کو اس بنیاد پہ رکھتا ہے اور آسان سے آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور مشاہدہ کہتے ہیں آبزرویشن. مشاہدات کا مطلب آبزرویشن اور تجربات کا مطلب انوویشن. تجربات اور مشاہدات فرق ہے، ٹھیک ہے. مشاہدات کا مطلب آبزرویشن، آبزرو کرنا، دیکھنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس نے پورا پرکھا ہوتا ہے. استفادہ، فائدہ اٹھانا. اب بچے کے لیے کیا ضروری ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ضروری ہے، طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ استاد کی باتوں سے کیا کرے، ان تجربات سے، ان مشاہدات سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ شاگرد استاد کے لیے کیا کرے کہ ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم استاد کے لیے اپنے دل میں کیا کرے پیدا، عزت، محبت اور احترام. عزت کے ساتھ ساتھ محبت. یہ نہیں کہ محبت ہو صرف عزت نہ ہو، نہیں، عزت بھی ضروری، عزت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ احترام بھی ہو. عزت، محبت اور احترام تینوں چیزیں ضروری. یہ نہیں کہ صرف عزت کرے گا، نہیں، محبت بھی ضروری، احترام بھی ضروری. اب کوئی صرف محبت کرے گا تو احترام نہ کرے، نہیں، تینوں چیزیں کیا ہے، ضروری ہے. تاریخ گواہ ہے. اب ریفرنس کے طور پہ دو واقعات پیش کریں. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر، ورلڈ لیول، عالمی سطح، ورلڈ لیول، سطح لیول، عالمی سطح، ورلڈ لیول پر شہرت حاصل کرنے والے، جتنے بھی شہرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے بھی شہرت حاصل کی، جن لوگوں نے بھی بڑی مشہوری پائی ہے، جیسے مفکروں میں مثلا افلاطون، ارسطو، بو علی سینا، بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں. افلاطون پتہ ہے نا کون ہے؟ ارسطوٹل. پلیٹو نا، افلاطون ہو گیا پلیٹو، ٹھیک ہے. بو علی سینا، ٹھیک ہے، بہت بڑے جو ہے یہ بھی تھے سائنٹسٹ. اقبال، علامہ اقبال، غالب بتائیے، ہاں، شیکسپیئر، انگریزی زبان کا بہت بڑا رائٹر، ڈرامہ نگار شیکسپیئر، ولیم شیکسپیئر. رابندر ناتھ ٹیگور، بنگالی زبان کا. امام بخاری، حضرت امام بخاری سنا ہے، جن کی کیا ہے، جن کی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کی ہے نا حدیث کی کتاب صحیح البخاری. مولانا رومی سنا ہے، مولانا رومی کا نام، مثنوی رومی ان کی مشہور ہے، مولانا روم وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے، دل کی ڈیپ، دل کے اندر سے احترام کیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد اور تاریخ میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی. اور انہوں نے کیا کیا، اپنے دل میں محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل جو راستے تھے ان کا سفر کیا کیا، آسانی کے ساتھ طے کیا ہے اور اس کی مسرت، اس کی خوشیاں حاصل کی.